انسان کا اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین پاک صاف ہے اور پاک اور صاف کو ہی پسند کرتا ہے۔ جس گھر کے اندر صفائی نہیں ہوتی وہاں شیطانوں کا ڈیرا ہوتا ہے، اس لیے کہ شیاطین اور جن گندگی پسند ہے، گندی جگہوں پر رہتے ہیں، صاف ستھری جگہ پر نہیں رہتے۔ ہمارے گھروں کے اندر جب صفائی ستھرائی نہیں ہوتی، ہمارے کچن کی صفائی نہیں ہے، ہمارے گھر کے صحن کی صفائی نہیں ہے، ہماری اپنی صفائی نہیں ہے، ہمارے واش روم صاف ستھرے نہیں ہیں، تو وہ شیطانوں کا ڈیرا بن جاتا ہے۔ شیطان ایسے گھر کو پسند بھی کرتے ہیں اور وہاں اپنی رہائش بنا لیتے ہیں۔ طہارت صفائی مسلمانوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا شیوا ہے۔ اسلام نے طہارت کے اوپر، صفائی ستھرائی پر بڑا زور دیا ہے، گندگی کو پسند نہیں کیا، اپنے گھروں کو بھی صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا ہے۔ غیر مسلم لوگ، یہود و نصارہ، وہ اتنی صفائی کا خیال نہیں کرتے۔ آپ کے ساتھ یہاں معاشرے کے اندر عیسائی بھی بستے رہتے ہیں، آپ ان کے محلے کو، ان کے گھروں کو دیکھیں، گندے مندے کا، گندگی پھیلانے والے، گندگی کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، اور اکثر شیاطین قسم کے لوگ ان کے اندر ہوتے ہیں، جادوگر لوگ ہوتے ہیں۔ جہاں گندگی ہوگی وہاں جادو بڑی جلدی ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارا شیاطین کا کام ہے، یہ پورا دھندا ہی شیاطین کا ہے۔ اور اس کے ذریعے شیاطین سے کام لیتے ہیں۔ ایسے گھروں کے اندر بد امنی، بے سکونی اور شیطانوں کا جب ڈیرا ہو جاتا ہے، اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آتی، اللہ کی رحمت کے ملائکہ اس گھر میں نہیں آتے۔ جس گھر کے اندر صفائی ستھرائی نہیں ہوتی، گندا مندا گھر ہوتا ہے، وہاں شیطان بستے ہیں، جن بستے ہیں، بندشیں آ جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، ایک دوسرے کو مار پیٹ کرنا، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا، گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے جوڑوں کے اندر جن اور شیاطین بیٹھ چکے ہیں۔ بڑے افسوس کی یہ بات ہے کہ ہم نے جہاں اپنے گھر بنائے، اپنا کمرہ بنایا، اپنا گھر تعمیر کیا، اس کے ساتھ ہی ہم نے شیطانوں کے گھر بھی بنائے ہیں۔ واش روم، لیٹرین، یہ شیطان کا گھر ہے، یہاں شیاطین بستے ہیں۔ اور آج کل ہم نے اپنے گھروں میں ہر ایک کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم بنا رکھا ہے۔ جہاں پر میں نے اپنا گھر بنایا، اپنا کمرہ بنایا، ساتھ ہی شیطان کا کمرہ بھی بنایا۔ اپنا کمرہ تعمیر کیا، ساتھ ہی جنوں کی آواز گاہ بھی بنائی ہے۔ اس کے علاوہ گھروں کی ویلیو ہی کوئی نہیں، اس گھر کی، اس مکان کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے جس گھر کے اندر ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم، اٹیچ واش روم نہیں ہے۔ اور ہم اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ ہر کمرے کے ساتھ واش روم ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس وقت مجموعی طور پر میں اور آپ سب لوگ اس کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ جو بھی بندہ گھر خریدتا ہے، بناتا ہے، اس چیز کو بڑی توجہ سے دیکھتا ہے، ہر کمرے کے ساتھ واش روم بنا ہوا ہے یا نہیں بنا۔ اس گھر کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، وگرنہ وہ بھی ویلیو ہو جاتا ہے۔ تو جہاں ہم نے اپنے گھر بنائے، اپنا کمرہ بنایا، ساتھ ہی شیطان کا کمرہ بھی بنایا، ساتھ ہی ان کا گھر بھی تعمیر کر دیا، ان کی رہائش گاہ بھی ہم نے بنا دی ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان هذه الوشوش محتضرۃ، یہ لیٹرینیں، یہ واش روم، یہ باتھ روم، یہ جنوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے، یہ شیطانوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ لہذا فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث۔ آپ نے فرمایا کہ یہ واش روم، یہ شیطانوں کے رہنے کی جگہ ہے، یہ جنوں کی آواز گاہ ہے، لہذا جب بھی تم واش روم کے اندر جاؤ یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بعض روایتوں میں آتا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اعوذ بک، تیری پناہ مانگتا ہوں، من الخبث، ان ناپاک جنوں سے، والخبائث، اور ناپاک جننیوں سے، جن اور جننیوں دونوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جب بندہ یہ دعا پڑھ کر واش روم میں جاتا ہے، اللہ اس بندے کو شیاطین کے حملے سے بچا لیتا ہے، جنوں کے حملے سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اب یہ ہم نے گھر بنا لیے ہیں، ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم ہم نے بنا لیا ہے، اب یہ بن چکے ہیں، اب ان کو ختم کرنا یہ ناممکن سی صورت ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، نمبر 1 کہ جب بھی واش روم کے اندر جائیں تو دعا پڑھ کر جائیں، بغیر دعا پڑھے واش روم کے اندر داخل نہ ہو، اس لیے کہ وہ شیطان کے رہنے کی جگہ ہے، وہاں جن ہوتے ہیں، اینڈ ممکن ہے کہ وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے، تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے۔ اور یہ جتنے جن اور شیاطین لوگوں کو چمٹ جاتی ہیں نا، لگ جاتے ہیں، یہ انہی گندی جگہوں سے لگتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، تو وہ عاملین جو ہیں، جو لوگوں کے جن نکالتے ہیں، بتاتے ہیں جن، اور جن نکالتے بھی ہیں ساتھ ساتھ، وہ بتاتے ہیں کہ یہ جن آپ کو فلاں جگہ سے لگے۔ یہ باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے بتا دی ہیں، آپ نے واضح کر دی ہیں کہ جنوں کے رہنے کی جگہ کون سی ہے اور وہ کن چیزوں کو پسند کرتی ہیں، آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ ہم تھوڑی سی محنت اور کوشش کر کے اپنے گھروں کو صاف ستھرا نہیں رکھتے، اپنے واش روموں کی صفائی کا خیال نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے گھر میں جن داخل ہو جاتے ہیں اور وہ شیاطین تنگ کرتے ہیں، ساری زندگی پھر عاملین کے پاس ہم چکر لگاتے ہیں، تنگ کروا رہے ہیں، اور پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، وہ جو عاملین ہیں، وہ جن نکالنے والے لوگ ہیں، بندشیں ختم کرنے والے، بندشیں توڑنے والے، رزق کے دروازے کھولنے والے، وہ لوگوں کے ایمان کے ڈاکو بنے ہوئے ہیں، اکثریت ایسے ہیں، اور ان کے جو طریقے ہیں وہ انتہائی خطرناک طریقے ہیں، جن کی قرآن و سنت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں، پیسہ بھی خراب کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، تھوڑی سی توجہ کر کے گھر کے اندر ماحول سیٹ نہیں کرتے، صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کرتے۔